أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم. بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، صحابہ فرماتے ہیں آثار سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے، سفید لباس پہنا تھا، سیاہ اس کے بال تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا، اور حضور کے سامنے وہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے، اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہاں بالکل آپ نے سچ کہا. تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے. خیر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا. تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا، جو سوال کیا، ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی سل من قطعک وعات من حرمک واعف عمن ظلمک. تین باتیں فرمائی. جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. تو حضور نے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، اس سے محبت بڑھے، پیار بڑھے. دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر، غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنا، باقی سارا آدھا فقر ہے. لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے، گدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے. آدھا فقر، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنا. فقیروں کے لنگر اس لیے کبھی بند نہیں ہوئے. بلے شاہ بولے اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. فقیر اس میں خوش ہوتے ہیں. یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے. کہا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، صلہ رحمی کرو. اور چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّامُ النِّيَامُ، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا لو، لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھاؤ، تہجد پڑھو. اللہ اکبر. اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پہ برستی ہیں، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائے. تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 4 کام کر لو جنت تمہارے نام ہوئی. کیا؟ سلام عام کرو. یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے. میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دیا کرو. اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو، تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو. ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو. تیسری بات وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو. ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے، کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے. میرے حضور نے فرمایا نہیں، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹنا، وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو. اللہ اکبر. آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے، ماہ سیام میں سخت گرمی، زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں. میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے؟ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے. کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے.
پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو۔ تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے۔ جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، کھانا پینا اور لذتوں کا حصول، یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں۔ تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہرن چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے، کرگس کہاں سے کہاں تک سونگ لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ تو تو مقصود ہے، تو تو مسجود الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے، تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے۔ تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں، میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بھلا دیا اس کو۔ کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا، اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں، مقصد حیات کا علم نہیں ہے۔ خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے گا، تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا، تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے۔ تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا۔ تو کہا اس قرآن سے أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم